السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو سیفی 4K۔ میں ہوں سیف اللہ۔ دوستوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت دل کو تکلیف دیتی ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، خدا کی محبت جسم کو بھی خراش کر دیتی ہے۔ آئیں ہم آپ کو آج ایسی ہی کچھ عمارتوں کے بارے میں بتائیں گے جو آسمانوں سے محبت کرتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ مونٹی نگر سربیا کے انٹوگروت چرچ کو اوٹوگریڈ کے پتھروں کے چوراہے میں اونچا پایا جا سکتا ہے۔ یہ مونٹی نگر میں سب سے مشہور و معروف عمارت ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 17ویں صدی میں ہیزوگونیا کے میٹروپولیٹن کے ذریعے قائم کیا گیا۔ یہ شب گھر یہاں پر مقیم ہے۔ بہت سارے دوروں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے یا کم از کم آپ کی زندگی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو یہاں پر آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ میٹورا، جس کا مطلب ہے آسمان کا وسط، یہ وسط یونان میں تھیسالی کے میدانی علاقے میں ریت کے پتھروں کے ستون کے اوپر واقع ہے۔ مشرقی آرتھوڈوکس خاکہ یہاں پر عالمی ثقافتی ورثے کی وجہ ہے۔ یہاں پر شاید اس جگہ کی سب سے عمدہ کہانی یہ ہے کہ افسانے کی باتیں کہ خانقاہ کی بانی سینٹ ایتھناتوس کو اپنے مذہبی جھنڈے کو ریت کے پتھر میں اتارنے کے لیے چٹانوں کے چہرے پر چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بجائے اس عقاب کے ذریعے چکر کی اونچائی پر لے جایا گیا تھا۔ بہرحال یہاں پر انتہائی شائستہ نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر جو راستے بنائے گئے ہیں وہ سب سے اوپر کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے۔ 1920 کی دہائی سے پہلے زیادہ تر لوگوں کو چوٹی پر چڑھنے کے لیے رسیوں اور پلوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا، اور جب اس کی تعمیر 14ویں صدی میں کی گئی تھی تو سیڑھیوں اور جالوں کو 520 میٹر بنایا گیا۔ ڈرائیو کے ذریعے سامان منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خانقاہ آپ کی آنکھوں کے لیے جیمز بانڈ فلم میں نمایاں طور پر بھی سب سے مشہور ہے۔ بدہشت ہندوستان لارڈ آف دی رنگس سے ہٹ کر اگر کسی چیز پر نظر آ رہی ہے تو بدہشت پر آ رہی ہے۔ منیسکوٹری کو ہمالیہ کے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ تبتی بدھ مت خاکہ اسپاٹی ویلی کو دکھاتے ہوئے سطح سمندر سے 4166 میٹر کی بلندی پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ لمسا کے لیے ایک مہذب تربیتی مرکز ہے اور اس نے منگولوں اور دیگر فوجوں کے متعدد حملے دکھائے ہیں۔ کوزوزرکی خاکہ روس کے شمالی مغرب میں واقع ایک قدامت پسند خاکہ ہے جو روس کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ کوزوزرکی خاکہ جو 1500 کی دہائی میں قائم ہوئی تھی، لہٰذا دنیا کی یہ سب سے مشکل عمارت میں سے ایک ہے۔ یہاں پر سیاحوں کے آنے جانے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں۔ خاکہ رخ کرنے والے خواہش مند افراد کو پہلے نگاماگا اسٹیشن جانے والی ٹرین کا راستہ طے کرنا ہوگا، پھر ایک لکڑی سے بنے ٹرک سے لفٹ لینا ہوگی۔ اگر آپ لفٹ نہیں لینا چاہتے تو 32 کلومیٹر تک آپ کو پیدل چلنا ہوگا۔ اس کے بعد اس جھیل کی مشکلات رکاوٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ مسافروں کو لازمی طور پر دوسری طرف سے آنے والی کشتی کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو انتظام بھی کرنا پڑیں گے۔ فونگل گومپا ہندوستان فونگل گومپا دور دراز کے جنوب مشرق زنگسکار خطے میں چھپا ہوا ہے جو ہمالیہ کی بلندی پر واقع ہے۔ فونگل گومپل جو تقریباً 38,030 میٹر اونچی چوٹی پہاڑ پر واقع ہے، تقریباً 70 ربوں کے گھر غیر معمولی ڈھانچہ 12ویں صدی میں لاما گیمسم شروع نے قائم کیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سخت مٹی، اینٹوں، پتھروں اور لکڑی سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ سینکڑوں سالوں سے قائم ہے۔ پیروتکسنگ بھوٹان یہ ہمالیہ کے بھوٹان میں واقع تینگرو کا محل
3000 میٹر کی بلندی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرا بدھ گرو رمپوچے ایک شیرنی کی پشت پر پہاڑ پر پہنچا تھا اور اس پہاڑ میں موجود غار کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوا۔ ایک غار جو اب خاکہ کی دیواروں میں مل سکتی ہے۔ اس کو 1692 میں تعمیر کیا گیا تھا اور 1998 میں اس کی تزئین آرائش کی گئی تھی۔ یہاں کے خاکہ سختی سے عمل پیرا ہیں اور وہاں پر جانے کا وحید راستہ کھچر کے ذریعے ہے۔ یہاں پر سیاح کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ سوانگ کونگ خاکہ چین یہ چین کے شانسی صوبے میں واقع ہے۔ یہ خاکہ قرب کے پہاڑی ہنگ سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں یہ ہلکی اور پتلی سی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی اسے زمین پر گرا دے گا۔ زلزلوں سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے اندر کی عمارت عام سی ہے کیونکہ حال اور کمبے چٹان کے پتھر کرجوئی شکل کے پتھر کو مانتے ہیں۔ 1400 سال پہلے تعمیر کیا گیا یہ مندر صرف اپنی مضبوطی فطرت بلکہ اس کی تعمیراتی خوبیوں کے لیے بھی شاندار ہے۔ شملہ خاکہ ترکی شملہ ایک 1600 سال قدیم ارتھوکوڈ خاکہ ہے جو ترکی کی وادی الٹینڈر ویلی میں ایک پہاڑ سے 1200 میٹر پر واقع قریبی جنگل کے ذریعے لمبی سمندری پتھر کی سیڑھی تک پہاڑوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ 1920 کی دہائی میں باضابطہ طور پر ترک کر دی جانے والی خاکہ اب ایک میوزیم اور سیاحوں کی مقبولیت توجہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ پوپاتونگ کلات میانمار پوپاتونگ کلات میں آنے والے افراد کا سر بادلوں میں ہوتا ہے۔ پوپاتونگ کلات کا چونکنے والا مقام ایک آتش فشاں اور غیر فعال آتش فشاں شاہد ہے، لیکن شاید یہ وہی معاملہ تھا جب اس عمارت کو بنایا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا یہ عمارت بدھ مت کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ اس عمارت کی طرف رخ کرنے والے خواہش مند افراد کو دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ آپ کو 777 قدموں پر چڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا سب سے اوپر لانچ کھانے سے پرہیز کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگ سرکشت رہ سکیں۔ اسٹیٹ چرچ اسرائیل فرانسیسی علاقے کے مغربی کنارے میں واقع اسٹیٹ چرچ خاکہ ان خاکوں میں سے ایک ہے جس میں آپ سوتے ہوئے نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں پر ایک طرح سراسر نیچے لگتا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں بنایا گیا وادی کلات کے اس پار ایک پیدل چلنے والا پل تعمیر کیا گیا۔ کچھ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ پرانے عمدہ نامے کے زبور 23 میں مذکورہ سیاح کی وادی ہے۔ یہ خانقاہ ایک غار کے مقام کے قریب بنائی گئی ہے جس میں 6 صدی کے راہبوں کا ایک گروہ انتہائی روحانی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ خانقاہ پرامن نہیں رہی۔ اس کی تعمیر کے فوراً بعد ہی فرانسیسی حملے آور نے وادی سے گزرتے ہوئے خانقاہ میں سے رہنے والے تمام 14 راہبوں کو ہلاک کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ان میں سے کون سا مندر پسند آیا کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔